لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ مطہرہ کو بیان کر رہے تھے. کل میں نے ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن دو طرح کی شفاعت فرمائیں گے، ایک شفاعت کبریٰ اور ایک شفاعت صغریٰ. حضور کی شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جو کم از کم ایمان والا ہو. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. کتنے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے ان کو جنت نصیب فرمائیں گے. انبیاء علیہ السلام کی شفاعت سے کتنے لوگوں کو جنت نصیب فرمائیں گے. پھر شہداء اٹھیں گے، وہ شفاعت کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سے کہا جائے گا شفاعت کرو، تو عالم کی شفاعت کرے گا اپنے شاگردوں کی، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. ایک شہید کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 70 آدمیوں کو جنت نصیب فرمائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے. اس لیے میرے دوستو، اپنی اولاد ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت سے اس کے خاندان کے 10 آدمی کو جنت میں داخل کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. قد وجبت لہم النار. ان کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی. تو حافظ قرآن کا کیا حال ہوگا؟ حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ بشرط ہے کہ یہ حافظ قرآن کی حفظ بھی کرو اور اس پر عمل بھی کرے، اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے، اس پر عمل بھی، عامل بالقرآن بھی ہو. تو اس کی شفاعت سے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کی شفاعت سے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اپنی اولاد میں سے کسی اولاد کو حافظ قرآن بنا لو. اپنی اولاد بننے کے قابل نہیں ہے تو اپنی اولاد کی اولاد، اپنے پوتے نواسوں کو حافظ قرآن بنا لو. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. ایک جنتی اس کے پاس سے گزرے گا اور دوزخی کو کہے گا، فلاں شخص تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں نے تجھ کو ایک بار پانی پلایا تھا. ایک دوسرا کہے گا، میں نے تجھ کو ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا، میں نے تجھ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. وہ سفارش کرے گا اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جنتی کی شفاعت سے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا. اس لیے فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، غربا اور فقراء سے تعلق رکھو، ان کا خیال رکھو، کیا معلوم کس کی شفاعت سے ہمارا کام بن جائے اور بیڑا پار لگ جائے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، شہداء کریں گے، حفاظ کریں گے، عالم کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے، جاؤ جہنم میں دیکھو، جو بھی ایمان والا ہو اس کو جہنم سے نکال کر لے آؤ. وہ جنت میں جائیں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھیں گے اور بارگاہ الہی میں عرض کریں گے، یا اللہ اب تو جہنم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، مگر اب بھی بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل میں ایسا ایمان ہوگا جس کو انبیاء بھی دیکھ نہ سکیں گے، فرشتے بھی دیکھ نہیں سکیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انبیاء نے شفاعت کی، صلحاء نے شفاعت کی، شہداء نے شفاعت کی،
حفاظ نے شفاعت کی، علماء نے شفاعت کی، سب نے شفاعت کا حق ادا کر دیا۔ بس اب ارحم الراحمین باقی ہے۔ اب ارحم الراحمین ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جن کا ایمان کو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے، ان کے ایمان کو انبیاء بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کے ایمان کا نور ایسا نور ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج اپنی قدرت سے ان کو میں جہنم سے نکالوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی بھر کر لیں گے، ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر انجام نہیں دیا ہوگا، صرف ایمان کی پوشیدہ دولت ان کے پاس تھی۔ یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہر گوتا میں جو جنت کی ابتدائی حصے میں ہوگی، جس کا نام نہر حیات ہے، یہ زندگی کی نہر میں گوتا کھلائے گا، جن کی وجہ سے ان کی حالت بدل جائے گی اور نہر سے اس حالت میں نکلیں گے جیسے موتی ہوتے ہیں، چہرے انتہائی نورانی، ان کی گردنوں میں نشانی ہوگی، اور بعض روایات میں کہ ان کے پیشانے پر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، یہ رحمان کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور وہ فخر کریں گے، حالانکہ سب سے آخر میں جنت سے نکلے ہیں۔ وہ کہ ہمارے پاس ایک عجیب چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہماری پیشانی پر لکھا ہوا ہے اتقاء الرحمن، ہم رحمان کی آزاد کردہ غلام ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور ماں اور بہنیں، الحمدللہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا نام محمد اور احمد اور مقام محمود کی تھوڑی سی تفصیل آ گئی ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے۔ اس مختصر زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو خوش کر لو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر لو، آپ کی سنتوں کی اتباع کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دو اگر وہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے ایک بہترین نمونہ اور سیمپل ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، سرکار دو عالم کا ہر وصف مثالی ہے، صورت بھی نرالی ہے، سیرت بھی نرالی ہے۔ وہ کسی نے کہا میری نسبت کو کیسر و سنجر سے کیا نسبت؟ کسی زمانے میں سپر پاور تھے قیصر و سنجر کی حکومت ہے، میری نسبت کو قیصر و سنجر سے کیا نسبت؟ میں تو غلام ہوں شاہ عراق و حجاز کا۔ اور کسی نے کہا ہے نہ توبہ پر نہ طاعت پر نہ زہد و اتقاء پر، نہ توبہ پر نہ طاعت پر نہ زہد و اتقاء پر، ہمیں جو کچھ ناز ہے محمد مصطفیٰ پر۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر حضور کی سیرت میں آگے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت بھی نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قیامت کے میدان میں آپ کے دست مبارک سے ہم سب کو جامع کوثر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔